کیونکہ جب رات آتی ہے ہر بندے نے صبح کے لیے پلاننگ کی ہے. ایک بندہ ایسا ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے یار میں صبح فجر کے ٹائم اٹھوں گا اور فجر کی نماز پڑھوں گا, اللہ کے آگے سجدہ کروں گا. اور ایک بندہ ایسا ہے جو ویٹ کر رہا تھا رات ہو, ڈاکے ماروں, میں چوری کروں. یعنی وہ جو نیت کریں گے اسی حساب سے ان کو اس کا پھل ملے گا. ہر بندے کا کام الگ ہے تو پھر ہر بندے کا نتیجہ بھی الگ ہوگا. آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ہم زندگی میں ناکام کیوں ہوتے ہیں, ناکامی آخر کیوں آتی ہے ہمیں. زندگی میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتا, اس کے باوجود ہم ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب یا لائک مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں ایسی ریسرچ کرتا رہوں اور ایسی ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں. یہاں میں ایک بندے کی میں مثال دیتا ہوں جو ناکام تھا. اس کا ایک دوست ملنے آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے یار آج سے کچھ سال پہلے جہاں تمہیں چھوڑ کے گئے تھے آج بھی تم وہاں پہ ہو, تو تم نے ترقی کیوں نہیں کی. تو وہ ان کو کہتا ہے کہ جناب میں نے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ جو میری ناکامی میں اصل رکاوٹیں تھی میں یہ ناکام کرنے والی, وہ میں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو نمبر 1 پہ اس نے کیا لکھا, یہ نظام ہی خراب ہے. اس نے کہا یہ نظام, یہ پورا سسٹم ہی خراب ہے. یہاں پہ پولیس ہے وہ رشوت لیتی ہے, واپڑا والے ہیں وہ رشوت لیتے ہیں, میڈیا والے وہ بک جاتے ہیں, وہ چینل پہ اپنی میڈیا پہ نیوز وہ دیتے ہیں, جو پارٹی ان کو پیسے لگا دیتی وہ اس کے بارے میں بولتے ہیں. یعنی پورا سسٹم ہی درم برم ہے. میں ترقی کیسے کر سکتا ہوں اس میں. نمبر 2 پہ اس نے لکھا ہوا میرے پڑوسی بڑے خراب ہیں, یہ میرے کام پہ نظر رکھتے ہیں, یہ مجھ سے حسد کرتے ہیں, میں جو بھی کماؤں جو بھی کھاؤں یہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں, میرے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں. ایسے حالات میں ترقی کیسے کر سکتا ہوں. تیسرے نمبر پہ اس نے لکھا کولیگ, ان کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے. کبھی وہ کچھ کہہ دیتے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی بھی کام میں کوئی کیڑا نکال دیتے کبھی کوئی, کبھی کھانے میں کبھی پینے میں, وہ سارا دن میں تو کام کر ہی نہیں سکتا. تو میرے کولیگ جو ہے نا وہ بندے ہی صحیح نہیں ہیں, تو وہ مجھے ترقی کرنے ہی نہیں دیتے. سب سے بڑی رکاوٹ میری ترقی میں وہ ہے جو میرے کولیگز ہیں, تو لہٰذا میرے کولیگ اچھے نہیں ہیں. ٹریفک اتنی بڑھ گئی یار, میں کیا بتاؤں آپ کو. میں پراپر ڈرائیو ہی نہیں کر پاتا, ہر جگہ پہ ٹریفک ہے اور بے ہنگم ہے. تو جب بھی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں کبھی مجھے پولیس والے لوگ روک لیتے ہیں, کبھی میرے سامنے سے موٹر سائیکل والا آ جاتا ہے. بڑی عجیب سی صورتحال ہے. تو بتائیں مجھے کہ یہ میں اپنے آفس کے کاموں کو دھیان دوں یا میں ٹریفک کو دھیان دوں. یہ ٹریفک میرے لیے سر درد بن گیا ہے. تو بتائیں مجھے اس حالات میں میں کیسے ترقی کروں. سب سے میری بڑی وجہ جو رکاوٹ ہے جو کامیابی کی, وہ جناب یہ شہر کی ٹریفک ہے. میرا ایسے ہی فضول پیٹرول بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ ٹریفک جو ہے نا یہ میری ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے, بڑی رکاوٹ. پھر اس نے لکھا جی میرے دوست بڑے خراب ہیں, کبھی مجھے باتوں میں لگائے رکھتے ہیں, کبھی میرا ٹائم برباد کرتے رہتے ہیں, کبھی مجھ سے گپ چپ لگانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو میری کامیابی میں یہ میرے جو دوست ہیں نا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک میں آن لائن کورس کرتا ہوں, جہاں پہ کورس کرتا ہوں وہ میرا ٹیچر بڑا گپی ہے, وہ سارا ٹائم گپ شپ پہ گزار دیتا ہے. ایک میں اس سے بھی تنگ ہوں. اب میں بتائیں میں کیسے ترقی کروں. اسی طرح میرا اسکول, میرا کوچ. تو بتائیں ان حالات میں کیسے ترقی کروں گا. یہ سارے لوگ ہی مجھے ترقی نہیں کرنے دے رہے. میری بیوی, میرے بچے, میرا کھانا, میرا پینا, یہ سب بڑی وجوہات ہیں جو مجھے ترقی کرنے ہی نہیں دیتی. لہٰذا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگ مجھے کامیاب ہونے ہی نہیں دیتے. یعنی ایک بندہ کامیاب نہیں ہو رہا تو اس کے پاس ہیلے بہانے دیکھنے کتنے, سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے, ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہوں گے. جس نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا, لیکن جس نے نہیں کرنی ہوتی اس کے پاس بہانے ختم ہی نہیں ہوتے. خیر یہ لسٹ اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی. جب اس کے دوست کو اس نے یہ لسٹ دی, اس نے پڑھی. دوست بہت سمجھدار تھا,
اس نے کہا یار یہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ آپ کی کامیابی میں رکاوٹ ہے، لیکن ایک بات آپ مس کر گئے ہو۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا آپ نے یہ تو وجہ لکھی نہیں کہ آپ کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ آپ خود ہو، یعنی اپنا آپ، میں خود۔ لہذا اس سے وہ دوست چلا گیا اور اس نے اس لسٹ پہ غور کیا اور اپنا وہ پوائنٹ بھی لکھا کہ میں اپنی ناکامی کا خود ذمہ دار ہوں۔ تو وہ ایک پوائنٹ تھا جو باقی رہ گیا تھا، باقی سارے اس نے ڈیلیٹ کر دیے کہ میں ہی وجہ ہوں، سب سے بڑی وجہ میں ہی ہوں اپنی ناکامی کی۔ وہ صرف ایک ہی پوائنٹ تھا اس کا، کیونکہ نیچرلی عمل جو ہوتا ہے نا وہ نیچرلی ہے، جیسے صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، یعنی دن کا آنا، رات کا بھی آنا۔ 100 بندے ہیں، ہر بندے نے صبح کے لیے پلاننگ کی ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے یار میں صبح فجر کے ٹائم اٹھوں گا، اللہ کے آگے سجدہ کروں گا، یہ کہہ کے وہ سو گیا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس نے یہ نیت کی ہے جب اندھیرا ہو تو میں ڈاکے ماروں، میں چوری کروں۔ تو ایک بندے نے یہ پلاننگ کی ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو رات کو مووی لگا کے بیٹھ گیا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ مووی 3 گھنٹے کی ہے، یہ کب ختم ہوگی، رات کے 12 بج جائیں گی، رات کا 1 بجے گا اور صبح میں نے اٹھنا ہے، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے صبح اٹھنا کب ہے۔ اور ایک بندہ ایسا تھا جو یہ انتظار کر رہا تھا کہ میرے بچے یا میری بیوی سوئے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں اور جا کے دوستوں کے ساتھ مل کے یا کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، غلط جو ہے یعنی کوئی غلطی کرو، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس میں جوا بھی ہو سکتا ہے، اس میں زنا بھی ہو سکتی ہے، اس میں شراب بھی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تھے مختلف بندے جن کی میں نے مثال دی ہے کہ وہ اس طرح پلاننگ کرتے ہیں۔ تو رات تو آتی ہے لیکن سب کے لیے آتی ہے، لیکن وہ بندے کیا پلاننگ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اسی طرح سے نوازتا ہے، یعنی وہ جو نیت کریں گے اسی حساب سے ان کو اس کا پھل ملے گا۔ ہر بندے کا کام الگ ہے تو پھر ہر بندے کا نتیجہ بھی الگ ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی تنقیدی ویڈیو، اور اگر آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ چینل آپ کو بدل کے رکھ دے گا۔ بہت شکریہ۔